قرآن اگر عام انسان کے لیے ہے تو ہمیں اسکالرز اور تفسیر کی کیوں ضرورت پڑتی ہے اس کو سمجھ لینے کے لیے؟ میں قرآن مجید کا ترجمہ 3 سال سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات مجھے بالکل بات سمجھ میں نہیں آتی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ براہ راست قرآن پڑھیے. اب آپ کہیں کہ مجھ کو تو عربی نہیں آتی، تو اس لیے آپ کو اسکالر کی ضرورت پڑ گئی نا. یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ اسکالر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تو آپ براہ راست عربی زبان سیکھ لیجئے، نہیں پڑے گی. لیکن اگر آپ نے براہ راست عربی زبان نہیں سیکھی تو آپ کسی کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، وہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ وہ کسی عربی زبان کے بڑے اسکالر ہی نے کیا ہوگا. تو اس لیے جب آپ کمپیٹنٹ نہیں ہیں کسی چیز کے لیے تو آپ کو مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ دنیا کے ہر علم میں ہوتا ہے. تو آپ قرآن مجید کو اگر براہ راست سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی زبان سیکھیے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ جو بڑے اسکالر ہیں ان کی منتخب چیزوں کو کمپیریٹیولی پڑھ لیجیے، تو بڑی حد تک آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. یعنی وہ آپ کو سمجھا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد بھی اگر کہیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو اپنے زمانے میں ڈھونڈیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے والا کوئی اچھا اسکالر ہے تو وہ آپ کی مدد کر دے گا. یہی دنیا کے باقی علم میں ہم کرتے ہیں، یہی یہاں بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ سوال کرنا کہ قرآن مجید ہر آدمی کے لیے ہے، تو اس وجہ سے براہ راست جیسے ہی آپ قرآن کھولیں تو آپ کو خود بخود اللہ تعالیٰ عربی زبان بھی سکھا دے، آپ کو پڑھنا بھی بتا دے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ 2 ہی راستے ہیں آپ کے لیے، یا براہ راست اس کی زبان سیکھ کے اس کو پڑھیے، اور یا کسی اسکالر کی مدد سے اس کو سمجھیے. اس میں آپ کا ایک پر اطمینان نہیں ہوا تو میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن مجید کی جتنی بھی اس وقت ترجمے یا تفسیریں ہوئی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بنیادی طور پر 3 یا 4 ہیں. باقی ان ترجموں اور تفسیروں کی تفسیریں، یعنی بنیادی طور پر 3-4 سے زیادہ نہیں ہیں. ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی کر لیجئے، بس بات واضح ہو جائے.